السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه سدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم والله عليم حليم۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر وہ 2 سے زیادہ عورتیں ہی ہوں تو ان کے لیے اس کا 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر 1 عورت ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر اس کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے ان میں سے کون فائدہ پہنچانے میں تم سے زیادہ قریب ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصے ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے 4واں حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کے بعد۔ اور ان کے لیے اس میں سے 4واں حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ،
اگر کوئی اولاد اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے ایسا ہے جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد، یا ایسی عورت ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں حصے دار ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کے بعد، اس طرح کہ کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض بأہلها فما بقی فہو لأولی رجل ذکر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میراث اس کے حقداروں اصحاب الفروض تک پہنچا دو، اور جو کچھ باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد عزیز یعنی اسبا کا حصہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ان گنت درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں مکمل دین کی تعلیمات سکھائیں۔ ہمارے دروس کا سلسلہ جن کا عنوان ہے جائیداد کی منصفانہ تقسیم، اس سلسلے کے ہمارے 2 درس آلریڈی ہو چکے ہیں۔ بدقسمتی سے دوسرے درس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی۔ پہلا درس ہو گیا تھا جو کہ ایک تعارف کے لحاظ سے تھا کہ جائیداد ہوتی کیا ہے، اس کی منصفانہ تقسیم ہوتی کیا ہے، اس کے حقدار کیا ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے درس میں باقاعدہ سے آغاز تھا کہ کس طرح سے جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ ہمیں چونکہ ریکارڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ مستفید ہو سکے ہوں گے اور کچھ استفادہ حاصل نہیں کر سکے ہوں گے، اس لیے باقاعدہ سے آج ہم دوبارہ سے دوسری کلاس کا آغاز کریں گے، لیکن چونکہ ایک دفعہ ہم پہلے کر چکے ہیں، آج ہماری سپیڈ ذرا زیادہ ہوگی اور اس میں پھر ہم اپنی دوسری کلاس کا باقاعدہ سے آغاز کریں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم دوسری کلاس کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے جو پچھلی کلاس میں نہیں ہو سکے گا، تو ہم اپنی نارمل سپیڈ پہ آ جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک گزارش جو ہر کلاس میں کی گئی آج یاد دہانی کے لیے دوبارہ کی جاتی ہے، کلاس کو شوق سے لیں، ذوق سے لیں، اپنے نوٹس تیار کریں، اور اگر کسی نے کیے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر کسی نے نہیں کیے تو شوق سے تیار کریں اور تیار کر کے اس کو گروپ میں شیئر کر دیا کریں تاکہ اس سے باقیوں کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن ادھر رکتے ہوئے انتباہ کے طور کے اوپر اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ جتنا ہم نے پڑھا اتنا ہی شیئر کیا جائے، چاہے آپ نے نوٹس اس سے زیادہ بھی بنا لیے لیکن شیئر اتنا ہی کیا جائے تاکہ اتنے اہم موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور چیزیں آپس میں گڈ مڈ نہ ہو جائیں۔ اور شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس کی دہرائی کی وجہ سے لوگوں میں وہ چیزیں پکی ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہم نے بولی تھی کہ اس کے دوران بہت سے سوالات اٹھیں گے، ذہنوں میں سوالات آئیں گے، اور جتنے بھی ذہنوں میں سوالات آئیں ان سوالات کو اپنے پاس لکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے اگلی کلاس یا اسی کلاس کے اندر ہی اس سوال کا جواب مل جائے۔ پھر بھی اگر آپ نے سمجھا کہ ہماری اس کی وراثت کی کلاسیں ختم ہونے تک آپ کے اس سوال کا جواب نہیں ملا تو ان سوالات کو ہم بطور کیس اسٹڈی سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو اسٹڈی کریں گے۔ چلیں باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا، جس کا چھوٹا عنوان ہم نے یہ رکھا تھا کہ ورثاء کون ہیں، ورثاء کون ہیں اور کس کو وراثت کے حصے ملتے ہیں۔ اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہم نے اور چھوٹے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ وراثت کس کس کے حصے
हिस्से में आती है, बेटे और बेटी की विरासत का हिस्सा क्या होगा, माँ बाप का हिस्सा क्या होगा, बीवी और शोहर का हिस्सा क्या होगा, भाई बहनों के हिस्से क्या होंगे। तो जी हम आगाज करते हैं सबसे पहले विरासत में किस किस के हिस्से होंगे। तो जी ये दो बल्कि तीन तरह के लोग होते हैं कि जिनके विरासत में हिस्से होते हैं। एक वो होते हैं जिनको असहाबुल फुरूज या असहाबुल फराइज कहा जाता है, दूसरे वो होते हैं असबा, और तीसरे जो हैं वो ज़ाविल अरहाम होते हैं। तो सबसे पहले असहाबुल फुरूज होते क्या हैं, इसकी हम तारीफ देख लेते हैं। असहाबुल फुरूज उन वरासा को कहा जाता है जिनके हिस्से कुरान और सुन्नत में पहले से मुकर्रर कर दिए गए हैं, यानी मैयत के तरके में से उन्हें मुतय्यन और मुकर्रर हिस्सा लाजमी दिया जाएगा। यानी असहाबुल फुरूज वो वारिस हैं जिनके लिए कुरान मजीद या सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में विरासत का मखसूस हिस्सा, चाहे वो निस्बत से हो या चाहे अदद से हो, यानी काउंटिंग में हो या रेशो में हो, चाहे वो हिस्सा निस्बत से हो या अदद से हो, या इसको समझने के लिए काउंटिंग में कोई नंबर बता दिया जाए या रेशो बता दी जाए, इसी तनासब से हो, मसलन निसफ, तिहाई, चौथाई, छठा, आठवां वगैरह, या वन उसको हाफ कह लें, उसको क्वार्टर कह लें, 1/8 कह लें, 1/3 कह लें, 1/6 कह लें, या 2/3 कह लें, जिस तरह भी आप इसको समझना चाहें। सिंपल इज दैट ये कि निस्बत या आदद, यानी उसकी चाहे काउंटिंग बता दी जाए चाहे उसकी रेशो बता दी गई हो, तो ऐसे हिस्सादारों को असहाबुल फुरूज या असहाबुल फराइज कहा जाता है। असहाबुल फुरूज के अलावा जो हिस्सेदार हैं वो हैं जी असबा। यानी असबा कौन हैं, वो हैं जिनका हिस्सा कुरान और सुन्नत में अदद या निस्बत के साथ, यानी रेशो या उसकी कह लें काउंटिंग क्वांटिटी या अदद के साथ मुकर्रर नहीं है, उसके अलावा बाकी जो विरासती हिस्से हैं वो असबा बनते हैं और ज़ाविल अरहाम बनते हैं। ज़ाविल अरहाम दूर के रिश्तेदार हो गए। असबा में नजदीकी मर्द जो बेटा हो सकता है, पोता हो सकता है, भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, जैसा कि हमने इब्तदाइया में आप लोगों के सामने हदीस रखी, उस हदीस में वाज़े तौर के ऊपर ये था, दोहराई के लिए क्योंकि आगे हमें चाहिए, फिर दोहरा लेते हैं हदीस। अलहिकुल फराइज़ा बि अहलिहा फमा बकिया फहुवा लिऔला रजुलिन ज़करिन, मिरास उसके हकदारों यानी असहाबुल फुरूज तक पहुंचा दो, और जो कुछ बाकी बचे वो सबसे ज्यादा करीबी मर्द यानी असबा का हिस्सा होगा। आपको पिछले दुरूस में भी बोला, क्लासों में भी बोला कि ये सूरत निसा की आयत नंबर 11, 12, 13, 14 4 आयतों पे खूब फोकस होगा। इनमें से ये 11, 12 जो इब्तिदाइया में पढ़ी गई हैं इस तरह पढ़ी जाएंगी, इस तरह सीखा जाएगा कि ये तकरीबन हर एक को ज़बानी याद हो जाएंगी, इसके अपने अंदर छुपे हुए मतलब और छुपी हुई तकसीम के मुताबिक। उसके बाद आगे जी अगर असहाबुल फुरूज और असबा भी ना हो तो फिर तरका जितना होगा वो ज़ाविल अरहाम के पास जाएगा जो कि दूर के रिश्तेदार होते हैं। कुरान हदीस में असहाबुल फुरूज या असबा कौन कौन है जी? शोहर है, बीवी है या बीवियां हैं, बेटी है, बेटा है, वालिद है, वालदा है, बहन, भाई, दादा, दादी, पोती, पोता, इलाती बहन, इखयाफी बहन, असहाबुल फुरूज, ये सारे। और इनमें असबा जो है, असबा करीबी मर्द अजीज को कहा जाता है। ठीक है, वो बेटे की शक्ल में हो सकता है, पोते, भाई, बाप, किसी शक्ल में भी हो सकता है। तीसरी फिर ज़ाविल अरहाम के पास तब जाएगा जब असहाबुल फुरूज और असबा दोनों ही ना हो। तो उसमें फिर सबसे पहला जो बाकायदा प्रैक्टिकल हिस्से की बात हमने की थी जी, बेटी और बेटे के हिस्से की हमने बात की थी, और इसको हमने लास्ट सबक में सीखा भी था। दोबारा दोहराई के तौर पे थोड़ी सी स्पीड मारेंगे। बुनियादी जो दलील और बुनियादी असूल है वो यही है जिससे सूरत निसा आयत नंबर 11 स्टार्ट होती है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। यानी ये कुरान की कतई और आखिरी हुज्जत है कि बेटा
یعنی اس کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی اس کو 1 حصہ ملے گا۔ وضاحت اس کی، اگر میت کی اولاد صرف بیٹے اور بیٹی پر مشتمل ہو تو پھر کیا ہوگا کہ ہر بیٹے کو 2 حصے اور ہر بیٹی کو 1 حصہ، یعنی اگر 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے تو کل 3 حصے ہوں گے، بیٹے کو 2 مل جائیں گے اور بیٹی کو 1 ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر صرف بیٹیاں ہوں، کوئی بیٹا نہ ہو، تو پھر 2 یا زیادہ بیٹیاں ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 یعنی 2/3 دیا جائے گا۔ کیوں؟ سورۃ نساء آیت نمبر 11، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، پھر اگر 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان کے لیے 2/3 حصہ چھوڑے گئے مال میں سے ہے۔ پھر اب اگر بیٹیاں ہی ہیں، ایک تو 2 یا 2 سے زیادہ ہے، اب اگر ہم بات کریں کہ صرف 1 ہی بیٹی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسے نصف ملے گا، آدھا ملے گا، ہاف ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر 1 ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے پھر آدھا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تیسرا سینیریو، اگر صرف بیٹے ہوں، میت کی کوئی بیٹی نہ ہو، صرف بیٹے ہی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ سارا مال بیٹوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ کیوں؟ اس کی دلیل علماء اہل الحق نے یہ دی ہے کہ دیکھیں یہی آیت، یہی ٹکڑا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں باقاعدہ سے مرد کا بیٹے کا نہ عدد ہے نہ ریشو ہے، بلکہ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر مقابل عورت موجود ہے، یعنی بیٹی موجود ہے، تو بیٹے کو ڈبل ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ شرط موجود ہے۔ تو جب بیٹی موجود ہی نہیں، صرف بیٹے ہی ہیں، تو اب عدد بھی ختم ہو گیا، اب نسبت بھی ختم ہوگی، تو اب کیا ہوگا کہ سارا مال بیٹوں میں پھر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ تشریح کیونکہ اس میں بیٹوں کا حصہ مقابل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن جب مقابلہ ہی نہ ہو تو تب باقی واجبات کے بعد دیکھیں نا، بار بار جدھر بھی حصے بیان کیے ہم نے ابتدائیہ میں پوری آیات تلاوت کی، تو اس میں یہ تھا نا کہ وصیت کے بعد قرضے کے بعد، وصیت کے بعد دین کے بعد، وصیت کے بعد دین کے بعد، وصیت کے بعد دین کے بعد، یعنی باقی واجبات ادا کرنے کے بعد پھر سارا مال بیٹوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا جی، یعنی اس قاعدہ پہ عمل ہوگا کہ ماں باقیہ فل اولا رجل ذکرین، جو کچھ حصہ تقسیم کے بعد باقی بچے وہ سب سے قریبی مرد ورثاء کو دیا جائے گا۔ لہٰذا اگر میت کے صرف بیٹے ہوں اور بیٹیاں بالکل نہ ہوں تو سارا ترکہ برابر برابر بیٹوں میں تقسیم ہوگا، ہر بیٹے کو 1 جتنا حصہ، جیسا کہ بتا چکے ہیں آپ کو۔ مثال لے لیتے ہیں جی سمجھنے کے لیے، واجبات کی ادائیگی کے بعد اگر 120 لاکھ روپہ بچتا ہے اور 3 بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ہر بیٹے کا 40 لاکھ جو ہے وہ حصہ بن جائے گا۔ بیٹوں کے درمیان آپسی کوئی فرق یا تفرقہ نہیں رکھا جائے گا، جیسے ہمارے معاشرے میں موجود ہے نا، اے وڈے پتر نو اینا دے دینا، یہ چھوٹے نو اینا دے دینا، انہوں اینا دے دینا، یہ کوئی نہیں، سب برابر۔ اگر وراثت میں صرف اور صرف بیٹے ہوں، یعنی بیٹیاں، ازواج، والدین وغیرہ سب غیر موجود ہوں، کوئی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی سارا ترکہ برابر برابر ہی بیٹوں میں تقسیم ہوگا، ہر بیٹے کو 1 جیسا حصہ ملے گا۔ بیٹے کا درجہ وراثت میں، یہ ہم نے ایک نوٹ سا بنایا تھا جس میں ہم نے اسبا بتایا تھا کہ بیٹا اسبا کیسے بنتا ہے۔ چونکہ آج ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو دوبارہ سے نہیں دیکھتے، آپ لوگ اسی نوٹ سے دوبارہ سے خود سے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب اصحاب الفروض اور اسبات کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں ایک فقہی قاعدہ ہے، وہ سمجھ لیں۔ فقہی قاعدہ یہ ہے کہ پہلے اصحاب الفروض یعنی مثلاً بیویاں ہیں یا بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹیوں کے محسوس حصے جب وہ اکیلی ہوں وغیرہ نکالے جائیں گے، ان کے بعد پھر جو باقی بچے گا اسے اسبات، مثلا بیٹا بھی جیسے اسبا ہے، ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی قاعدے کی بنیاد پر اگر اصلاً کوئی مقرر حصہ نہ ہو، یعنی صرف بیٹے ہی موجود ہوں، تو پھر پورا وراثت اسبات یعنی بیٹوں میں چلا جائے گا اور وہ برابر برابر جائے گا۔ وصیت کا مسئلہ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث یہ بھی ہے
کہ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. ہاں ادھر یہ بہت ایک اہم وصیت کا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ وصیت دیکھیں نا، ہم نے دیکھا حصے دینے سے پہلے یہ ہے کب دینے ہیں، پہلے وصیت پہ عمل ہوگا، اس کے بعد قرض ادا کیا جائے گا، تو قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی. تو اس میں ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ وصیت صرف اس کے لیے کی جا سکتی ہے جو اصحاب الفرائض نہیں ہیں، جو اسبا نہیں ہیں، یعنی جو حصے دار نہیں ہیں، جو وارث نہیں ہیں، ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اس کا مطلب ہے کہ وارث کے لیے جو خود حصہ دار ہیں وصیت کر کے انہی کے حصوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. لہٰذا اگر ارادہ کریں کہ کسی وارث کو اس کا حصہ کم کر دیں یا زیادہ کر دیں وصیت کر کے، تو یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. ادھر تک ہم نے اپنی دوسری کلاس کو سمجھا تھا، سیکھا تھا، پڑھا تھا. تو آج کا جو باقی ٹائم ہے ہم انشاءاللہ دوسری کلاس کا دوسرا حصہ ادھر سے ہم آغاز کرتے ہیں. جی ماں اور باپ کے حصے ہم نے پہلے پڑھ لیا. بیٹی اور بیٹے کے حصے، ان کی جتنی صورتیں بنتی تھیں وہ ساری صورتیں ہم نے پڑھ لی. آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باقاعدہ ماں اور باپ کے حصے کی، یعنی میت جو فوت ہوئی ہے اس کے ماں باپ کا کیا حصہ ہوگا. تو قرآن مجید میں وراثت کے حصے میں خود اللہ تعالیٰ نے مقرر جو کر دیے ہیں، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہم نے ابتدائیہ میں بھی پڑھی، بار بار پڑھی، اس میں بھی ہے واضح طور پہ اوپر کہ اس کی ماں کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اس میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے. یہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو ادھر بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اور اس کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا. اور اگر اس کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. پھر اگر اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے. اس لفظ کو ذہن میں بٹھائیے گا، اخواتن. اور دوسرا لفظ اس کو بھی ذہن میں بٹھائیے گا، آگے اس پہ ہمیں بات کرنی ہوگی بار بار. ولدن، یہ لفظ ہے جی ولدن، اور یہ لفظ ہے اخواتن. اس کو ذہن میں بٹھائیے گا، اس کے اوپر ہماری بار بار بات ہوگی. جی ماں باپ کے حصے میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ماں، یعنی الوالداتن کا حصہ. قرآن مجید میں ماں کے حصے کی تفصیل واضح طور پہ آیت وراثت جو کہ سورۃ النساء آیت نمبر 11 ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اس میں ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ان کان لہ ولد. اس لفظ کو بھی ذہن میں رکھے گا. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اور اس کی ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا چھٹا حصہ. اور اگر اس کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ، یعنی ماں کے لیے چھٹا حصہ اور تیسرا حصہ. دو حصوں کی بات ہوئی. وضاحت پہلی صورت سمجھیں جی. پہلی صورت جو ماں کے حصے کی 3 صورتیں بن رہی ہیں، ان کو ذہن نشین کریں، جو کہ آپ کے نوٹ جو بنیں گے ان کے اوپر نوٹ کرنے والی چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. ایک نجی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ادھر یہ بات چیت چل رہی تھی، میرے ذہن میں ایک دم سے یہ چیزیں مکس اپ ہو گئی، ہو جاتی ہیں مکس اپ. میں ماں کے حصے 1/6 کو بار بار ادھر وہ بیوی کا ذکر بیوی کا ہو رہا ہے، میں ادھر 1/6 کی بات کر رہا ہوں. یہ ذہن میں گڑمٹ ہو جاتی ہیں چیزیں، اس لیے کہہ رہا ہوں نوٹس بنائے تاکہ یاد رہے. اس کی ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ
پیش آیا وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح گڈمٹ ہو جاتی ہیں. یا ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے گھر میں کوئی موٹر ہو, موٹر کے اوپر ایک بڑا سا سیل نما چیز لگی ہوتی ہے, آپ کو اکثر اس کو کیپیسٹر بولتے ہیں. یہی چیز ویسی ہی چیز چھوٹی سائز میں آتی ہے اور وہ فیوز بھی ہوتا ہے. آپ لوگ اکثر مثلا شاپ پہ جا کے ایک بندہ فیوز مانگنے کی بجائے ایدا کیپیسٹر دے دو, ایدا کیپیسٹر دے دو, وہ دماغ اپنے ایسے نا کھجلائے گا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں, یہ فیوز کی جگہ پہ کیپیسٹر مانگ رہا ہے اور کیپیسٹر کی جگہ پہ فیوز مانگ رہا ہے. یہی چیز ادھر بھی یہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں چلتا, تو اس کے لیے نوٹس بنانا ضروری ہے. بہرحال ماں کے حصے کی جو 3 صورتیں بنتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی سب سے پہلی صورت, میت کی اولاد ہو یعنی بیٹا یا بیٹی موجود ہو تو پھر ماں کا کتنا حصہ بنے گا؟ 1/6 یعنی چھٹا حصہ. دوسری صورت, میت کی کوئی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی نہ ہو, کوئی بھی نہ ہو, تو پھر ماں کو کیا حصہ ملے گا جی؟ تیسرا حصہ, 1/3 تہائی حصہ. ٹھیک ہے, یہ تو 2 صورتیں ہوں گی. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن 2 یا زیادہ بھائی بہن موجود ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے نا, فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. ٹھیک ہے, اگر اس کے 2 یا زیادہ بھائی بہن موجود ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ میت کا یعنی پھر بھی ماں کا 1/6 حصہ یعنی چھٹا حصہ ہے. تو ہمیں سمجھ آئی کہ 3 صورتیں بنتی ہیں ماں کی. پہلی صورت یہ ہے جی کہ میت کی اگر اولاد ہے پھر بھی ماں کا چھٹا حصہ, میت کی اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کا تیسرا حصہ. لیکن اب اگر میت کی اولاد بھی نہیں ہے لیکن بہن بھائی تو ہیں, تو اگر بہن بھائیوں میں 2 یا زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر 1/6 حصہ جو ہے وہ ملے گا ماں کو. اس میں علماء کی ایک وضاحت ہے جی, لفظ ولد, ولد کا لفظ عام ہے, اس میں بیٹا یا بیٹی چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں شامل ہوتے ہیں. ولد میں واحد ہے, ولد لفظ واحد ہے, اس میں بیٹا کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا اور بیٹی کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا. ہاں اخوا, اخوا جمع کا ہے, اس میں یہ نہیں کہ بھائی کے لیے الگ ہوگا استعمال, بہن کے لیے الگ ہوگا, یہی ایک ہوگا. یعنی کہ کم از کم 2 بھائی کے لیے اخوا استعمال ہوگا, یا کم از کم 2 بہنوں کے لیے اخوا استعمال ہوگا, یا ایک بھائی ہو اور ایک بہن ہو تو اخوا استعمال ہوگا. یعنی ہمیں پتا چلا کہ اگر اخوا 2 ہوں یعنی 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا ایک بھائی ایک بہن ہو, پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ تیسرے سے چھٹے پہ جائے گا. اور اگر صرف ایک بھائی ہے اور یا ایک ہی بہن ہے اور میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کا تیسرا حصہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, یہ مائک آن ہے کسی کا, مائک آن ہے کسی کا, سعدیہ میوٹ. اچھا جی, سمجھ آئی ماں کے حصے کی. ٹائم ہمارے پاس ابھی ہے, میرا خیال ہے 10 منٹ ہیں شاید, وہ ایکسٹریم والے جو ٹائم ہے نا, ہاں اب 10 منٹ لاسٹ شروع ہوئے ہیں, ہمارے پاس 10 منٹ ہیں جی. ماں کا حصہ ایک دفعہ پھر سے دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے, پھر آگے ہم باپ کے حصے کی طرف چلتے ہیں. ماں کے حصے کی جی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں, 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی موجود ہو تو پھر ماں کا حصہ کتنا ہوگا جی؟ چھٹا حصہ, 1/6. دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے, نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے, تو پھر اب ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ تیسرا حصہ. لیکن اب تیسرے حصے میں سے پھر کم ہو کے چھٹے پہ کیسے جانا ہے؟ وہ تب جائے گا, وہ تیسری صورت بن رہی ہے کہ اب میت کی ایک سے زائد بہن بھائی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ماں کو پھر چھٹا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے, 3 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ میت کی اپنی اولاد ہے تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. دوسری صورت میت کی اپنی اولاد نہیں ہے تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا, لیکن اس تیسرے میں سے بھی کم ہو جائے گا, واپس چھٹے پہ چلا جائے گا اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہیں. یہ اسی لیے لفظ آپ کو یاد کرایا تھا کہ اس کی طرف غور کریں. ایک ہے لفظ ولد
عام لفظ ہے، نکرہ ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، دوسرا ہے اخوا، یہ جمع کا لفظ ہے، یہ دو کے اوپر صادق آتا ہے، چاہے وہ دو بھائی ہوں، چاہے وہ دو بہنیں ہوں، چاہے ایک بھائی اور ایک بہن ہوں۔ ہاں اگر صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن ہو تو پھر ماں کا حصہ تیسرے سے کم ہو کے واپس چھٹے پہ نہیں آئے گا۔ تو اوورال ہمیں پتا چلا کہ ماں کے حصے جو ہیں وہ دو بنتے ہیں، یا 1/6 بنتا ہے یا 1/3 بنتا ہے۔ 1/6 اس صورت میں بنتا ہے جب اولاد ہو، 1/3 اس صورت میں بنتا ہے جب اولاد نہ ہو، لیکن پھر دوبارہ سے یہ 1/3 سے 1/6 پہ چلا جائے گا اگر بہن بھائی زیادہ ہوں، دو یا دو سے زیادہ۔ چلیں جی اب ہم چلتے ہیں جی والد کے حصے کے اوپر۔ والد کے حصے کے اوپر بھی قرآن مجید کی آیت وہی حصہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اب اس میں ماں اور باپ کے حصے میں فرق ہے، وہ کس چیز کا فرق ہے؟ وہ اسبا اور فرائض والا فرق ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ وضاحت، باپ کے حصے کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ میت کی اگر اولاد ہے، بیٹا یا بیٹی موجود ہے، تو پھر باپ کا کتنا حصہ ہوگا؟ 1/6 یعنی چھٹا حصہ ہوگا، اور یہ بطور اصحاب الفرائض ہوگا، یعنی اس میں یہ باپ کا نسبت کے ساتھ مقرر ہے، تو ادھر باپ کا بطور اصحاب الفروض یا اصحاب الفرائض 1/6 حصہ ہوگا اگر میت کی اولاد ہو تو۔ دوسری صورت جو بنتی ہے، دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ میت کی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، صرف والدین ہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ والدہ کا حصہ نکال کے بقیہ سارا مال جو ہے وہ کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا۔ کیوں؟ وہی جو ابتدائیہ میں بھی ہم نے حدیث پڑھی بخاری شریف کی 6732 الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لأولی رجل ذکر، یعنی میراث اس کے حقداروں کو اصحاب الفروض تک پہنچا دو، جو باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد، اب باپ اسوا بن جائے گا نا، سب سے زیادہ قریبی مرد بن جائے گا، تو پھر ہوگا کیا کہ ماں کا حصہ دے کے تو باقی سارا مال جو ہے وہ پھر باپ کو بطور اسبا مل جائے گا۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اب تیسری صورت ہے جی میت کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن دوسرے وارث موجود ہیں، مثلا میت کی بیوی موجود ہے، ماں موجود ہے، تو کیا ہوگا کہ 1/6 بطور اصحاب الفرائض ملے گا باپ کو، پھر باقیوں کا حصہ باقیوں کو دے کے بعد میں جو مال بچ جائے گا نا وہ قریبی مرد کے طور پہ یعنی اسبا کے طور کے اوپر وہ بھی والد کو مل جائے گا۔ یہ تین صورتیں ہیں والد کے لیے بھی، یعنی باپ کے حصے میں بھی تین صورتوں میں مال آتا ہے، یعنی میت کی اولاد اگر ہے تو چھٹا حصہ باپ کو مل جاتا ہے، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو پھر والدہ کا حصہ والدہ کو دینے کے بعد باقی جو بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا اسبا کے طور کے اوپر۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اس میت کی بیوی موجود ہے، تو بیوی کا حصہ اور ماں کا حصہ دینے کے بعد اپنا جو چھٹا حصہ بنتا ہے اس کا باپ کا وہ بھی اس کو مل جائے گا، اور باقی سارا مال بھی مل جائے گا اس کو، پھر باپ کو مل جائے گا۔ تو اس میں بھی علماء اہل الحق کی ایک وضاحت موجود ہے جی۔ باپ کا حصہ دو طرح سے آتا ہے، نمبر ایک صاحب فرض کے طور کے اوپر جو کہ موجود ہے چھٹے حصے کے 1/6 کے مطابق جو ریشو سے نسبت سے موجود ہے۔ دوسرا اسبا کے طور کے اوپر، وہ قریبی مرد ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر میت کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں اور باپ کو صرف چھٹا ملتا ہے، لیکن اگر بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں تو باقی مال کا وارث قریبی مرد ہونے کی وجہ سے پھر باپ کو مل جاتا ہے۔ جی ٹائم چونکہ ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا، 4 منٹ رہ گئے ہیں، تو آگے شوہر اور بیوی کے حصے شروع ہونے ہیں، تو ہم اس کی تفصیل پہ جانے سے پہلے ہم اس کو اگلی کلاس پہ ہی چھوڑتے ہیں تاکہ سمجھ آ سکے۔ ادھر سے ہم آئندہ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی 16 ہمارے ہیں اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر۔
اچھی چیز ہے. صرف یہ تھوڑا سا آپ لوگ بتا دیں جی، کوئی سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا، یہ بتا دیں. 3 منٹ ہے ہمارے پاس. ہاں، یعنی سب کو سمجھ آ رہی ہے یا سب کو ہی نہیں آ رہی؟ گڈ. چلیں، یعنی سارے ہیں تو سیم پیج پہ. یہ اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، سب یعنی کہ سیم پیج پہ ہیں، سب کو ہی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، اچھی طرح آ رہی ہیں. چلیں الحمدللہ. اچھا، جس جس نے نوٹس بنائے ہیں وہ باقیوں کے فائدے کے لیے نا، ایک تو 2 فائدے ہوں گے. ایک یہ ہوگا ریویژن ہو جائے گی، دوسرا یہ ہوگا موٹیویشن ہوگی. تو اس کے لیے گروپ میں شیئر کیجئے گا. ہاں، جس نے زیادہ بنائے ہیں تو وہ کچھ کچھ ہی آنی ہیں، جنہوں نے جو ہے اسی لیے بولا شیئر کریں. شیئر کر کے ریویژن بھی ہوگی، تو ایگزامپلز ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اچھا، باقی یہ ہے کہ کوشش کریں اس کو. ابھی تک صرف 2 ہوئے ہیں ہمارے نا. دیکھیں، بیٹا بیٹی ہوئی ہے، اس کی تمام صورتیں ہو گئی ہیں. ماں باپ ہو گئے ہیں، ان کی تمام صورتیں جو ہو سکتی ہیں پاسبل، وہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی 2 ہی ہیں اس وقت مین ہمارے، بیٹا بیٹی، ماں باپ. ان کے اوپر آپ فوکس کریں. اس حوالے سے جو سوال ہوں گے ان کو نوٹ بھی کرتے رہیں. چاہے تو مجھے پرسنل میں بھیج سکیں تو وہ آپ لوگ بھیج دیں، لیکن اس کو گروپ میں شیئر نہ کریں. وہ اس لیے کہ ہوگا ایسے کہ ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں اس کا آپ کا ویسے ہی وہ حل ہو جائے سوال. ٹھیک ہے، تو باقیوں کو کیونکہ سوالات سے پھر کنفیوز ہوں گے، اس کا فائدہ نہیں ہے. مجھے ہاں پرسنل میں بھیجنے سے یہ ہوگا کہ کم از کم میں جو تیاری کروں گا اس میں اس چیز کو ایڈ کر سکتا ہوں. تو یہ ہوگا. تو بہرحال جی کوشش کریں نوٹس جس نے بنائے ہیں وہ شیئر کریں، تاکہ 2 فائدے جو ہیں وہ کم سے کم ہوں گے. ایک موٹیویشن ہوگی اور دوسرا یہ ہوگا کہ رغبت ہوگی اور یاد دہانی، یعنی دہرائی بھی ہو جائے گی، رغبت بھی ہوگی. نوٹس نہیں بنا سکا، ٹھیک ہے، کوشش کریں. اللہم زد فزد. ٹھیک ہے جی، ہم اپنی کلاس کا اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.